حضرت پولوس اور حضرت محمد دونوں نے اپنے پیروکاروں کو جناب مسیح کے بارے میں بتایا، لیکن ان میں سے صرف ایک جناب مسیح کے ہم اثر تھا۔ یہ کون تھا؟ حضرت پولوس رسول جناب مسیح کے ہم اثر تھے اور انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت پہلی صدی عیسوی میں اسرائیل میں گزارا تھا۔ اس بات نے حضرت پولوس کو جناب مسیح کے بارے میں صحیح تاریخی حقائق حاصل کرنے کے لیے بہترین پوزیشن میں ڈال دیا۔ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں قابل اعتماد معلومات یا حقائق جاننا چاہتے ہیں تو اس شخص کا اس دور سے تعلق رکھنا مددگار ثابت ہوتا ہے، اور حضرت پولوس رسول اسی دور سے تعلق رکھتے تھے۔ جناب مسیح کی وفات کے بعد ایک مکمل طور پر مختلف ملک میں حضرت محمد صدیوں بعد پیدا ہوئے۔ چونکہ وہ آسمانی الہام کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے تھے، لہٰذا جناب مسیح کے بارے میں ان کا علم صرف 7ویں صدی عیسوی کے عرب میں مشہور ہونے والی کہانیوں تک ہی محدود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں جناب مسیح کے بارے میں بہت سی جھوٹی کہانیاں ملتی ہیں، جن میں بتایا جاتا ہے کہ مریم کھجور کے درخت کے نیچے جنم دیتی ہے۔ جناب مسیح بچپن ہی سے تبلیغ کرتے تھے۔ جناب مسیح مٹی کے پرندوں کو زندگی بخشتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہانیاں کس دور سے ہیں، لیکن پہلی صدی عیسوی سے نہیں ہیں۔ آپ مجھے غلط مت سمجھیں، قرآن ایک عمدہ کتاب ہے۔ اگر آپ دوسری صدی سے 7ویں صدی کے مشرق وسطیٰ کے تاریخی جعل سازی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اگر آپ جناب مسیح کے بارے میں تاریخی معلومات تلاش کر رہے ہیں تو قرآن مجید ڈاونچی کوڈ جیسے شرمناک نظریے سے کم نہیں ہے۔ آپ سب کو میرا سلام۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ براؤز کرتے ہوئے یا کچھ تلاش کرتے ہوئے اس ویڈیو پر آئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سیریز میں ہم نے حضرت پولوس اور حضرت محمد کے درمیان موازنہ کیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ پہلے ہی پلے لسٹ میں موجود ہیں تو پھر آپ یہ دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح اسلام کا بے وقوفانہ زبانی نظریہ مسلمانوں کا شکار کرنے واپس آتا ہے۔